ہمارا اسلامی سال، اس کا آغاز بھی شہادت سے ہوتا ہے اور اس کا اختتام بھی شہادت سے ہوتا ہے۔ ملت اسلامیہ کے عظیم عادل خلیفہ، جس کے عدل کی مثال آپ کے بعد قائم نہ ہو سکی، جن کو رعب المسلمین کہا جاتا ہے، غیظ المنافقین کہا جاتا ہے، اور عادل الصحابہ آپ کا لقب مبارک ہے۔ میری مراد حضرت سیدنا امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ آپ کی عظمت، آپ کا مقام، آپ کا مرتبہ دین اسلام میں بہت بلند ہے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ذات ہیں کہ جنہیں مراد مصطفیٰ کہا جاتا ہے۔ مراد مصطفیٰ سے مراد یہ ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ سے عمر کو مانگا ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالی کی بارگاہ میں بار بار عرض کی تھی کہ اے بار الہا، تو عمر کے ذریعے اسلام کو عزت عطا فرما۔ اے اللہ، اللہم اعز الاسلام باحب ہذین الرجلین الیک بابی جہل او بعمر بن الخطاب۔ اے اللہ، دو بندے ہیں، ایک ابو جہل ہے، بڑا طاقتور ہے، اثر و رسوخ والا ہے، یا عمر بن خطاب ہیں، ان دونوں میں جو تجھے محبوب ہے، اچھا لگتا ہے، اس کے ذریعے دین اسلام کو عزت عطا فرما۔ اور یہ حدیث صحیح ہے۔ قال وکان احبہما للہ عمر۔ بات واضح ہو گئی کہ اللہ کو محبت ابو جہل سے نہیں، عمر سے ہے، لہذا اللہ تعالیٰ نے عمر کو حلقہ آغوش اسلام میں آنے کی توفیق عطا فرمائی۔ جامع ترمذی میں، احمد میں اور ابن حبان میں یہ صحیح حدیث مبارکہ موجود ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک اور جگہ پر حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ عرض کی کہ اے اللہ، جو بھی عمر کے دل میں، سینے میں ہے، اسلام کے خلاف عداوت کا جو اثر ہے، جو داغ ہیں، وہ عمر کے سینے سے دور فرما دے، وہ اب دل ہو ایماناً، اور اس کی جگہ پر، اس کے بدلے اس کے سینے میں ایمان رکھ دے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 مرتبہ ارشاد فرمایا۔ واقعہ آپ بچپن سے سنتے آ رہے ہیں اور میں بھی سنتا آ رہا ہوں۔ وہ اس طرح سے ہے کہ کفار مکہ باہم ایک دوسرے کے ساتھ مشورہ کر رہے تھے اور ایک دوسرے کو مشورہ دے رہے تھے۔ گفتگو اس ٹاپک پر ہو رہی تھی کہ مسلمانوں کی تعداد دن بدن بڑھتی جا رہی ہے، مسلمانوں کو مارا پیٹا جاتا ہے، لیکن پھر بھی تکلیف دہ امر یہ ہے کہ ان کی تعداد پھر بھی کم نہیں ہو رہی۔ جو اسلام قبول کر لیتا ہے وہ دین اسلام کو چھوڑتا نہیں ہے۔ لہذا
کوئی اس طرح کا کام کیا جائے، کوئی لائحہ عمل تیار کیا جائے کہ تاکہ روز بروز چھوٹے چھوٹے جھگڑے، لڑائیاں، مار پیٹ، برادریوں میں جھگڑے یہ ختم ہو جائیں۔ ادھر یہ پہلوان تو تھے، لیکن اگر ہم بغور تاریخ اسلام کا مطالعہ کریں تو پتہ چلتا ہے کہ عمر کا اسلام فہمی میں اس سے پہلے کوئی کردار نہ تھا، نہ ہی تو کھل کر انہوں نے دین اسلام کو جانچنے کی کوشش کی۔ بس یہی تھا کہ یاروں دوستوں سے، مکے والوں سے یہی سن رکھا تھا کہ یہ ٹینشن ہے، اور یہ بھی پتا تھا کہ لوگ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لا رہے ہیں اور روز بروز ان کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے۔ لیکن یہ کہ کچھ دیر بیٹھ کر سوچ لوں کہ آخر یہ لوگ کیا کہتے ہیں، اس طرف کبھی رجحان نہ آیا تھا۔ اس نے پوچھا کہ کس بارے میں گفتگو کر رہے ہو؟ پتہ چلا کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں گفتگو کر رہے ہیں۔ اپنی زبان سے کہا نعوذ باللہ کہ جس چراغ سے روشنی آ رہی ہے میں اس چراغ کو ہی گل کر دیتا ہوں، نعوذ باللہ۔ جس پھول کی یہ مہک پھیل رہی ہے میں اس پھول کو توڑ دیتا ہوں، جس درخت کے سائے میں لوگ سکون لے رہے ہیں میں اس درخت کو ہی کاٹ دیتا ہوں۔ یعنی تہیا کر کے چلے کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کر کے آتا ہوں، نعوذ باللہ۔ یہ عمر کی مرضی تھی۔ ایک انسان کی مرضی ہوتی ہے، ایک خدا کی مرضی ہوتی۔ عمر جس چراغ کو گل کرنا چاہتے تھے، اللہ کی مرضی یہ تھی کہ تیرے خون کا ایندھن ڈال کر میں اس چراغ کی روشنی کو اور بڑھاؤں گا۔ جس درخت کو تو چاہ رہا ہے کہ میں کاٹ دوں، تیرے پسینے سے اس درخت کو سیراب کر کے اس کے سائے کو اور بڑھاؤں گا۔ غصے کے ساتھ عزم کر کے، ارادہ کر کے جا رہے ہیں۔ ایک نحیف اور کمزور شخص ملا، تاریخ میں اس کا نام ابو نعیم آتا ہے۔ پوچھا کدھر جا رہی ہو عمر؟ ننگی تلوار لے کر۔ کہا کہ میں مسلمانوں کے نبی محمد کو قتل کرنے کے لیے جا رہا ہوں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تو وہ ہے کہ جن کی حفاظت کا ذمہ خدا نے لیا ہے۔ واللہ یعصمک من الناس، اے میرے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تیرا رب لوگوں سے تیری حفاظت فرمائے گا۔ ابن نعیم نے کہا کہ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے لیے جا رہا ہے تو اپنے گھر والوں کو کیوں نہیں سمجھاتا؟ وہ کیوں اس کی اتباع کرتے؟ مقصد یہ تھا کہ یہ اپنا ارادہ بدل کر دوسری طرف جائے، اصل مقصد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کو ہٹانا تھا۔ کہا تیرا کیا مقصد ہے؟ کہا کہ تیرے بہن فاطمہ اور تیرا بہنوئی
وہ دونوں تو مسلمان ہو چکے ہیں، سعید بن زید اور تیری بہن فاطمہ۔ کہا ٹھیک کہہ رہا ہے؟ کہا ہاں سچی خبر ہے۔ دوڑتے ہوئے گھر آئے، دروازے کو کھٹکھٹایا گیا، دروازہ نہ کھلا، دروازے کو توڑ دیا۔ اب کیا تھا کہ آواز تو سن لی تھی کہ یہ قرآن پڑھ رہے ہیں۔ کہا واہ عمر، تو اپنے گھر والوں کو پر بھی پابندی نہیں لگا سکا؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ تیرے گھر میں اس دین کی روشنی آ جائے جس نے بھائی کو بھائی سے جدا کر دیا، ماں کو باپ سے، باپ کو ماں سے، بیٹے کو اولاد سے، خامد کو بیوی سے الگ کر دیا؟ وہ روشنی تیرے گھر میں آ گئی، اب مارنا شروع کر دیا۔ حفیظ جلندری اپنے پرتاثیر شاعری میں یوں رتبے لسان ہیں، کہتے ہیں کہ اتنا مارا بہن بہنوئی کو آخر عمر نے اس قدر مارا کہ زخموں سے نکل کر خون کی بہنے لگی دھارا۔ بہن بولی عمر ہم کو اگر تو مار بھی ڈالے، شکنجوں میں کسے یا بوٹیوں کتوں سے نچوالے، مگر ہم اپنے دین حق سے ہرگز پھر نہیں سکتے، بلندی معرفت کی مل گئی ہے گر نہیں سکتے۔ بھئی تو جو چاہتا ہے، تیرا جی چاہتا ہے، بس ٹھیک ہے ہم کمزور ہیں مار دے۔ دین سے نام، حق دہن سے، نام حق آنکھوں سے آنسو اور منہ سے خون جاری۔ عمر کے دل پہ اس نقشے سے عبرت ہو گئی طاری۔ بہن بولی جو کرنا چاہتا ہے کر لے۔ کہا کہ سب کچھ تو کر لیا ہے، لیکن یہ الفاظ جو میں سن رہا ہوں، تیری ہمت پہلے تو کبھی ایسی نہیں ہوئی تھی۔ وہ کہاں ہے کاغذ جس کو تم پڑھ رہے تھے؟ بہن بولی بغیر غسل اس کو چھو نہیں سکتے۔ یہ سن کر اور حیرت چھا گئی، منہ رہ گئے تکتے کہ بہن مجھے کہہ رہی ہے وہ قرآن پڑھنے کے لیے نہیں، تو پلید ہے۔ کلام الہی پاک ہے، کلام پاک کو پڑھتے ہی آنسو ہو گئے جاری۔ کب وضو کیا یا غسل کیا، غصہ دوڑتا رہا، ختم ہو گیا۔ اب جب قرآن سامنے آیا، وہ ٹکڑا قرآن جہاں پر لکھا ہوا تھا کلام پاک وہ سامنے آ گیا، تو کلام پاک کو پڑھتے ہی آنسو ہو گئے جاری۔ خدائے وحدہ لا شریک و قدوس کی ہیبت ہو گئی طاری۔ وہ دل، وہ سخت دل، وہ جو آہن و فولاد کا دل تھا، مسلمان کے حق میں جو کسی جلاد کا دل تھا، شعاع نور نے اس دل کو یکسر موم کر ڈالا۔ ہوئی تسکین، ہوئی تسکین، بھر نکلا قدیمی کفر کا چھالا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ نازل شدہ قرآن کو پڑھا ہے، اب کپ کپی طاری ہو گئی۔ اللہ کی قسم ایسا کلام تو مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا کہ محمد کیا تعلیم دے رہے ہیں۔ عمر کیا ہو گیا؟ کیوں رو رہے ہو؟ جسم کیوں کانپ رہا ہے؟ کہا کوئی پتہ نہیں، جلدی کرو مجھے بھی محمد مصطفیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں لے جاؤ۔ جناب عمر کو لے کر صحابہ فرماتے ہیں جب عمر وقت کا تعین کر کے کہ وہ جا رہے تھے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ قتل کرنے کے ارادے سے ادھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعا کر رہے تھے، اے اللہ عمر کے ذریعے اسلام کو عزت عطا فرما، عمر کے ذریعے اسلام کو
عزت عطا فرما۔ ادھر جناب عمر کو لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں گئے تو دار ارقم میں رسول اللہ تشریف فرما تھے، اور چند صحابہ نبی پاک علیہ السلام سے دین سیکھ رہے تھے۔ آواز آئی یا رسول اللہ عمر آئے ہیں اور تلوار بھی لٹک رہی ہے۔ شیر خدا اور شیر رسول لقب ہے حضرت جناب حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کا، حضور علیہ السلام کے چچا جان۔ آپ نے فرمایا عمر کو آنے دو، اگر نیت ٹھیک ہوئی تو بچ جائے گا، اگر نیت خراب ہوئی تو اللہ کی قسم اسی کی تلوار سے اس کی گردن اڑا دوں گا۔ بڑے شیر دل اور مکے کے بہادروں میں سے ایک بڑے جلیل القدر بہادر وہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ عمر قریب آئے تو دیکھا کہ ایسے جیسے شکست خوردہ ہے، جیسے اس پہ کوئی سخت ہی نہیں ہے، بڑی مشکل سے چل کر آ رہا۔ نبی پاک علیہ السلام کے سامنے جانا ہی تھا کہ عمر کے جسم پر ایک کپ کپی سی ہو گئی تاری، وہیں سر جھک گیا، آنسو ہو گئے جاری۔ عمر کدھر آئے ہو؟ ادب سے عرض کی حاضر ہوا ہوں سر جھکانے کو، خدا پر اور رسول پاک پر ایمان لانے کو۔ یہ کہنا تھا کہ ہر جانب صدائے مرحبا گونجی، فضا میں نعرہ اللہ اکبر کی صدا گونجی، کہ اللہ نے عمر کو بھی دین حق میں داخل ہونے کی توفیق نصیب فرمائی۔ اللہ اکبر اللہ۔ حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں تم میں سے جو زمانہ جاہلیت میں خیر پر تھا، جب کوئی کافر تھا نا تو اس میں بھی اچھی خصلتیں ہوتی ہیں یا نہیں؟ دسو نا، کافراں میں اچھی خصلتاں ہوتی ہیں نا یا نہیں؟ بھائی شریکے نو نوازنا، غریباں دی مدد کرنا، مسافراں نو کھانا پکا کے دینا۔ اگر کوئی مسلمان نو تنگ کر رہا ہے کہنا نہ یار چھڑ دو انہوں، یار انہاں دا دین انہاں کول، ساڈا دین ساڈے کول۔ یہ کیا ہے؟ یہ اچھے خصائص ہیں، اچھے خصائص ہیں۔ اور اسی طرح اگر کوئی بہادر ہے چاہے وہ ظالم ہی ہے لیکن اس کی بہادری ہے، اور بہادری اس کی کوئی بے معنی نہیں، با معنی بھی ہے، لیکن غلط فہمی میں ہے، غلط فہمی میں ہے۔ جس سے عداوت کرتا ہے خوب کرتا ہے، اور جس سے دوستی نبھاتا ہے ٹھیک نبھاتا ہے۔ لیکن جب ایسے لوگ مسلمان ہو جاتے ہیں تو پھر اتنا ہی زیادہ فائدہ یہ اسلام کو پہنچاتی ہیں، اسلام کو اتنا ہی زیادہ فائدہ دیتے ہیں۔ ایک مبلغ ہے، ایک عام آدمی ہے، دونوں کافر ہیں، دونوں کو اللہ تعالیٰ نے اسلام میں داخل ہونے کی توفیق عطا فرمائی۔ لیکن جو عام سادہ آدمی ہے وہ تو اسلام کو وہ فائدہ نہیں بچا سکے گا نا، وہ تو اپنے آپ کے لیے ہے کہ وہ شکر کرے کہ اللہ رب العزت نے اس کو مسلمان ہونے کی توفیق عطا فرمائی۔ لیکن یہ جس کے ہاتھ میں قلم ہے، جو اہل علم ہے، جو ایک بہت عظیم خطیب ہے، جب یہ مسلمان ہوگا اور سچے دل سے مسلمان ہوگا تو پھر اسلام کو، اس کے اسلام قبول کرنے کا بہت فائدہ ہوگا، بہت فائدہ۔ جیسے مثال کے طور پر ڈاکٹر عبداللہ ہیں، یہ مستشرقین کی کمیٹی کے بہت بڑے ہیڈ تھے، اور مستشرقین کا کسے کہا جاتا ہے کہ قرآن کے خلاف لکھو، لوگوں کو ابارو، لوگوں کو قرآن کے بارے میں بتاؤ کہ یہ اللہ کی کتاب نہیں ہے۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراضات، نعوذ باللہ من ذالک، ایسے ایسے بیہودہ من گڑھ اعتراضات، یہ مغربی دنیا کمیٹی بٹھاتی ہے، پھر اربوں ڈالر اس پر لگا دیے جاتے ہیں، اربوں ڈالر اس پر لگا دیجیے، کیوں؟ کہ اہل مغرب کو بتایا جائے کہ اسلام سچا دین نہیں، اسلام سچا دین نہیں۔ تو اسی طرح یہ بڑے 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 ڈاکٹر یونیورسٹیوں کے ڈین جو ہیں، وائس چانسلر جو ہیں، جب اسلام کے خلاف لکھ رہے ہیں یا قرآن کے خلاف لکھ رہے ہیں، اللہ، تو قرآن کی ایک آیت نے ان کو وتیرہ حیرت پہ ڈال دی کہ یہ قرآن کیا کہہ رہا ہے جس کے خلاف ہم لکھ رہے ہیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو کبھی سمندر میں، کبھی کشتی میں داخل نہیں ہوئے، کسی جہاز میں نہیں بیٹھے۔ یہ جہاز کے اندر کی کیفیت اور سمندر کے اندر کی کیفیت جو اللہ بیان کر رہا ہے، لگتا ہے کہ محمد نے قرآن نہیں لکھا بلکہ اس کے سینے پہ نازل ہوا۔ بس کیا ہے، جب اسلام کی تاریخ کو پڑھا، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت طیبہ کو پڑھا تو رونے لگ گیا۔ اس نے کہا واللہ، خدا کی قسم، جس اسلام کے خلاف ہم سب کچھ کر رہے ہیں وہ اسلام مٹنے والا نہیں ہے، اس لیے کہ یہ قرآن نازل کرنے والا تو اللہ کی ذات ہے۔ کیا ہوتا ہے اسلام قبول کر لیتا ہے، اپنا نام عبداللہ رکھ لے، یہ ایک نہیں ہے، ایک نہیں، کئی لوگ بڑے بڑے سکالر جو ہیں ان کو اللہ تعالیٰ نے اسلام کی تبلیغ دی۔ اب کیا ہوتا ہے، اب یہی بندہ جو ہے، یہی بندہ، پتہ نہیں، میں رات کو نواب محسن پڑھ رہا تھا، یہ شیعوں کا بہت بڑا، جس طرح کہتے ہیں نا کہ وقت کا مجتہد، بہت بڑا عالم تھا، بہت بڑا عالم، تو شیعیت اس پر فخر کرتی تھی، بڑا مطالعہ تھا۔ آپ ذاکرین کو سنیں نا، ذاکرین، تو میں بات وہ کر رہا ہوں جو ٹھیک کہہ رہا ہوں، ادھر ادھر کی نہیں لگا رہا۔ ذاکرین کو سنو نا، شیعہ ذاکروں کو، تو ان کو اپنے مذہب کا بھی پتہ نہیں ہے بیچاروں کو، ان کو وضو کرنے کا پتہ نہیں کہ ہمارے مذہب میں وضو کیسے کیا جاتا ہے، نماز کے قریب تو انہوں نے جانا نہیں، بس ہے شیعوں کو اکٹھا کیا، بس واہ واہ، ہر بات پر واہ واہ۔ اسے سنا دیا جائے نا کہ جناب علی دریائے سندھ کے کنارے پر گھوم رہے تھے تو ایسے ایسے ہرن کو دیکھا تو ہرن نے بول کر کہا میں آپ کو سجدہ کرتا ہوں، تو پیچھے سے آواز کیا آئے گی؟ واہ 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 کی آواز، جو مرضی سنا دو بس۔ لیکن وہ نواب محسن میرے خیال میں اس کا نام ہے، تو اس کی میں کتاب شروع کر رہا تھا پڑھنے کے لیے نیٹ پر سے، لیکن ابھی میں نے صرف نقشہ ہی دیکھا ہے، چند اوراق، لیکن کمال کر کے رکھ دیا اس بندے نے، یار کمال کر کے رکھ دیا اس بندے نے۔ جب اللہ تعالیٰ نے اس کو توفیق عطا فرمائی ہے، اس نے دونوں مذاہب کو پڑھا ہے اور پھر اللہ سے دعا مانگی ہے، پروردگار عالم، قبر میں تو کسی نے میرے ساتھ نہیں جانا، کسی نے میرے ساتھ نہیں جانا، پھر اس نے دعا مانگی ہے، آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، اور پھر اس نے نعرہ لگایا ہے کہ خلافت ابو بکر حق ہے، خلافت عمر فاروق حق ہے، خلافت عثمان غنی حق ہے، خلافت مولا علی حق ہے۔ اس نے کہا کہ یار ہم کہتے ہیں کہ قرآن جو ہے وہ بالکل تھوڑا ہے، باقی قرآن تو امام مہدی لے کر آئیں گے، لیکن ادھر تو رب قرآن میں وعدہ فرما رہا ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ اور اتنا تو مجھے بھی پتہ چل رہا ہے کہ کئی سو سال ہو گئے ہیں، نہ قرآن کی زیر بدل سکا ہے کوئی، نہ کو زبر بدل سکا ہے، تو ہم کہتے ہیں کہ قرآن بالکل تھوڑا ہے، اصل قرآن جو ہے وہ امام مہدی لے کر آئیں گے۔ ایسے اثر ہوئے ہیں اس کے اوپر کہ الحمدللہ اللہ رب العزت نے اس کو کٹر سنی بننے کی توفیق دی ہے، پھر اس نے کتاب لکھی۔ اور میں جہاں تک دیکھ رہا ہوں نا، جب اس کا میں دیباچہ پڑھا ہے نا اور تحریر شروع کیا اس نے، تو یہاں سے شروع کیا محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، یہاں سے شروع کیے اور کہا کہ مثلہم فی التوراۃ و مثلہم فی الانجیل، یہ وہ ہستیاں ہیں جن کا ذکر تورات میں موجود ہے، جن کا ذکر انجیل میں موجود ہے، اور ہم کہتے ہیں نعوذ باللہ من ذالک ابو بکر کافر ہو گئے،
کافر ہو گئے، مرتد ہو گئے، عثمان کافر ہو گئے، مرتد ہو گئے، طلحہ، زبیر، سارے صرف 3 بندے جو ہے وہ مخلص مومن رہے۔ اب دیکھتے ہیں یار کہ تورات سے پوچھ لیتے ہیں، چلے بچی کھچی تورات ہے تو صحیح ہے نا، کسی نے یہ تو جا کر نہیں کہا کہ ابو بکر کی نشانیاں اب تورات میں ڈال دو، عمر کی نشانیاں تورات میں ڈال دو، عثمان غنی کی نشانیاں تورات میں ڈال دو۔ یہ تو ہم نے عیسائیوں یہودیوں سے نہیں نہ کہا، عہد نامہ قدیم اور جدید پڑھ کر دیکھو تو کہا اب بھی جو نشانیاں تورات میں انجیل میں موجود ہیں سر فہرست اس کا نام سیدنا ابوبکر صدیق ہے۔ وہ تو شیعہ نہیں ہے نا، وہ تو سنی نہیں ہے نا، جن کے پاس کتاب ہے۔ تو اب بھی تورات اور انجیل، عہد نامہ قدیم اور جدید کے اندر نشانیاں ہیں تو فاروق اعظم کی ہیں، عثمان غنی کی ہیں، پھر حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا، آپ کے ساتھیوں کی واضح نشانیاں موجود ہیں، کیونکہ اللہ نے فرمایا وَصَلَهُمْ فِي التَّوْرَاتِ۔ یہ عمر کی حمد کوئی قرآن کے اندر ہی نہیں ہے، ابو بکر کی مدح کوئی قرآن کے اندر ہی نہیں ہے، عثمان ذو النورین کی نشانیاں کوئی قرآن کے اندر ہی نہیں ہے، علی المرتضیٰ کی نشانیاں کوئی قرآن کے اندر ہی نہیں ہے، بلکہ میں نے پہلے سے زبور اور انجیل کے اندر، تورات کے اندر ان کی نشانیاں بیان کر دی ہوئی ہیں۔ اور کتابوں میں آتا ہے سیدنا نوح پیغمبر علیہ السلام نے اللہ سے عرض کی، یا پروردگار عالم اتنے پھٹے جن پر تیرے نبیوں کے نام لکھے ہیں اب اتنے پھٹے کم پڑ گئے ہیں کشتی کے، تو اللہ نے فرمایا یہ 4 پھٹے اور ملا، مولا اس پر کس کا نام لکھوں؟ فرمایا لکھ ابو بکر الصدیق، عمر عادل الصحابہ، عثمان ذو النورین، علی اسد اللہ۔ تو ابھی وہ چیزیں ہوئی، سمندروں میں سے ایسے ایسے موتی دستیاب ہوئے ہیں، پتھر دستیاب ہو رہے ہیں، یہ قدرتی مناظر کہ اللہ رب العزت نے ان 4 خلفاء کے اسماء گرامی قلم قدرت سے لکھے ہوئے، قلم قدرت سے لکھے ہوئے۔ بہرحال میں ابھی اس کا مطالعہ نہیں کیا کتاب کا، انشاءاللہ تعالی میں چاہتا ہوں کہ بڑی ضخیم کتاب ہے، اور چاہتا ہوں کہ اس کی ریڈنگ کر کے نیٹ پر ڈال دوں، تاکہ بڑے بڑے لوگ پھسلے ہوتے ہیں، کیا کہتے ہیں جی، محبت اہل بیت۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے 70 صحابہ کو لے گئے اور جا کر نہایت بے دردی سے ان کو شہید کیا۔ بدر والے دن 12-14 جلیل القدر صحابہ شہید ہوئے۔ کسی کے دل میں گزرا کہ اس دن شادی نہیں کرنی؟ اللہ اکبر۔ صرف ایک صحابی ہیں جن پر 40 دن تک پانی بند کر کے رکھ دیا گیا۔ کتنے دن؟ بولو نا یار، تسی بولو، تنو یاد ہو جائے، میں نے تو یاد آنا۔ کتنے دن پانی بند کر دیا؟ کیوں کیا؟ اچھا پانی کون سا بند کیا؟ بھئی پانی وہی تھا، رسول اللہ نے اس سے جا کر کہا یار تیرا یہ چشمہ ہے، تیرا کنواں ہے، جنت چشمہ لے لیں تے مینوں دے دے۔ عرض کی یا رسول اللہ ٹھیک ہے، لیکن میرے بچیاں دا گزارا اندے تے ہوندا ہے، تے بڑا مہنگا پانی دیندا سی، میٹھا پانی۔ سیدنا عثمان غنی نو پتہ چلیا تے آپ بھج کے گئے۔ آپ فرمایا ادھر آ یار، کنواں بیچنا ہی چشمہ؟ انہوں نے کہا کنے پیسے دیں گا؟ فرمایا جنہیں منگیں گا۔ 30,000 تو لے کے 40,000 درہم، تسی بھی پڑھیا تے میں بھی پڑھیا، یہ تو چھوٹیاں کتاباں وچ بھی آیا سی۔ کنواں خریدیا آپ نے واسطے، رسول اللہ دی خدمت چاہے، یا رسول اللہ تسی کیا سی انہوں کہ چشمہ دے دے تے جنت چشمہ لے لے؟ حضور نے فرمایا ہاں عثمان، تے یا رسول اللہ اگر میں خرید کے وہ چشمہ تے انہوں دے دا تے میرے واسطے بھی جنت چشمہ؟ فرمایا ہاں عثمان تیرے لیے بھی جنت میں چشمہ ہے۔ یا رسول اللہ میں نے خرید کر آزاد کر دیا، وقف کر دیا۔ حضرت عثمان غنی خود فرماتی ہیں لوگوں تم نے میرا محاصرہ کر رکھا ہے، جو اس وقت موجود تھے وہ جواب دو۔ احد پہاڑ پر جس دن غزوہ احد ہوا تھا،
رسول اللہ نے دیکھا احد پہاڑ تھر تھرانے لگا. صحابہ کہندے نا کہ اتوں نا جڑے پتھر نے وہ بھی تھلے آنا شروع ہو گئے سب. وہ کیوں تھر تھرا رہا سی؟ اس لیے کہ وہ ناز کر رہا تھا میں رسول اللہ کے قدموں کو بوسہ دے رہا ہوں. حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قدموں کو ٹھوکر لگائے. اسکن یا احد فإن علیک نبیا وصدیقا وشہیدان. احد رک جا، تیرے اوپر صرف ایک اللہ کا نبی ہے، ایک صدیق ہے، اور اس امت کے 2 شہید ہیں. فرمایا اس دن میں اپنے آقا کی خدمت میں حاضر تھا. حضور نے فرمایا وہ بندہ جڑا جا رہا نا انہوں بہت بڑی مصیبت گھیرے چ لے لے گی، تو اس دن وہ حق تے ہوئے گا. صحابی دوڑ کے جاندے نے جو دیکھتے نا وہ نقاب اٹھا دینا دیکھتے ہیں تو عثمان غنی نے. ایک دن رسول اللہ دے کول ایک بندہ کھڑا ہے. وہ بندہ کون سی؟ بندہ تو مانا عبادت کرنے والا، اللہ دی عبادت کرنے والا. وہ ہے سی فرشتہ. تے گلاں کردے کردے کہندے یا رسول اللہ وہ جو شخص آ رہا ہے نا، وہ جو شخص آ رہا ہے، ہم آسمان پر سبھی فرشتے اس سے بڑی حیا کرتے ہیں، اس سے بڑی حیا کرتے، اور اس کی قوم اس کو مظلومی کی حالت میں قتل کر دے گی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا عائشہ بلاؤ. حضور ابو بکر کو بلاؤ؟ نہیں. عمر کو بلاؤ؟ نہیں. آپ کے چچا زاد کو بلاؤ؟ فرمایا نہیں. علی کو بھی نہیں. حضور عثمان کو؟ فرمایا ہاں بلاؤ. فرماتی عثمان آ گئے. عائشہ تم پیچھے ہٹ جاؤ. تو آپ نے اس کو ساتھ ملایا اور سرگوشی فرمائی. آپ کا رنگ تبدیل ہو رہا تھا، تغیر عثمان غنی کا رنگ. فرمایا اس دن پتا چلا کہ کیا کہا تھا رسول اللہ نے عثمان سے. جس دن عثمان کو گھیرے میں لے لیا، لوگوں نے ہاتھوں میں تلواریں اٹھائیں. امیر المومنین ہم اس کا کلا کما کر دیں، ان کے سر اتار دیں. فرمایا نہیں، میرے مولا نے مجھے وصیت فرمائی تھی. عثمان ایک تو منافقین تجھ سے کہیں گے، اور لفظ منافقین کا ہے حدیث مبارکہ. یہ جتنی میں حدیثیں سناتا ہوں الحمدللہ یہ حدیثیں صحیح ہیں اور کتابیں موجود ہیں، ادھر ادھر کی نہیں. کوئی کسی وقت بھی پوچھ سکتا ہے، شارٹ کٹ جا رہا ہو کیونکہ ٹائم ہو گیا. بات یہ بتانا چاہتا ہوں، میرے آقا نے مجھ سے فرمایا تھا کہ منافقین تجھ سے ارادہ کریں گے کہ قمیص اتار دے. کون سی قمیص؟ خلافت کی قمیص. فلا تخلع لهم. اس کو خلافت کی قمیص کو منافقین کے لیے اتارنا نہیں، جان دے دینا. اب میں جان دے دوں گا، لیکن میرے آقا نے مجھ سے فرمایا تھا کہ عثمان صبر کرنا. اور پھر عثمان غنی کھڑے ہو گئے. فرمایا تم کیا سمجھتے ہو ہمیں علم نہیں؟ قسم اللہ کی میرے آقا مولا میری خواب میں آئے، بھوکے پیاسے ہیں عثمان غنی، میرے خواب میں آئے، تنہا نہیں، ان کے صاحب ابو بکر بھی آئے، عمر فاروق بھی آئے. انہوں نے بھی کہا اور رسول اللہ نے بھی فرمایا عثمان روزہ رکھو اور آج کا روزہ ہمارے ساتھ مل کر افطار کرنا ہے. یہ صحیح الاسناد حدیث ایک نہیں بار بار آ رہی. ظلم پر ظلم. آپ نے فرمایا جانتے ہو چشمہ کس نے جس کا پانی مجھے پینے نہیں دے رہے، وہ کس نے خریدا تھا؟ فرمایا میں نے خریدا تھا. پھر فرمایا جبل احد پر رسول اللہ نے فرمایا عثمان شہید ہے. بار بار فرمایا عثمان تو شہید ہے. عثمان کو جنت کی خوشخبری سنا دو، صحیح مسلم میں ہے، اور اسے بتا دو تیرے اوپر بہت بڑی مصیبت آنے والی ہے. اب دیکھو صرف ایک عثمان ہیں جن پر پانی کو بند کر دیا گیا تھا. پوری تاریخ اٹھا کر دیکھو، پوری تاریخ. کیا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دن پر ہم نے کبھی کہا کہ شادی نہیں کرنی؟ انہوں نے جو مائنڈ بنایا تھا شروع میں، قسم بخدا مجھے قسمیں اٹھانے کی عادت نہیں ہے، میں نے جو پڑھا ہے اور بتا سکتا ہوں اور مناظرہ کر سکتا ہوں. ان کی اپنی تحریریں ہیں. بعد نے کہا ایک شخص بھی حجازی اور شامی نہیں تھا،
سارے کے سارے کون تھے جو حسین کو قتل کر رہے تھے، جو وجود اطہر پر ضربے لگا رہے تھے؟ وہ وہی تھے جنہوں نے پہلے دن ہی 80,000 کی تعداد میں شیعوں نے مل کر جناب امام مسلم کے ہاتھ پر بیعت کی تھی۔ آپ سب چپ ہیں یار، ایسے ہی ہے، ایسے ہی ہے۔ اور یہ میں کہاں سے پڑھ رہا ہوں؟ یہ ان کی کتابوں کی عبارتیں پڑھ رہا ہوں، ان کی کتابوں کی عبارتیں پڑھ رہا ہوں، جو انہیں تصدیق کی ہے کہ سب کے سب مارنے والے، شہید کرنے والے، قتل کرنے والے شیعہ تھے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کو بلایا، کس نے بلایا؟ مانیں گے؟ ہم نے بلایا۔ شہید کس نے کیا؟ ہم نے کیا۔ اور یہ عبارتیں کوئی ویسے تو نہیں ہے کہ سیدہ زینب فرما رہی ہیں پیٹنے والوں تم نے تو ہمیں شہید کیا ہے، اب قیامت تک کے لیے تم پیٹتے رہو گے۔ اور سیدنا زین العابدین، یہ ویسے نہیں ہے، میں حوالے ان کی کتابوں کے حوالے دکھا سکتا ہوں۔ ادھر یہ چکر چلا لیا، سنو، ادھر وہ چکر چلا لیا، اور اس کے بعد ہم حسینی ہیں، ہم حسینی ہیں۔ علی وہ ہے جس نے خدا کو پیدا کیا ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ عمر کون ہے؟ وہ مرتد ہو گئے تھے، نعوذ باللہ۔ ابو بکر کو آپ بھی نیٹ اٹھا کر دیکھو، نیٹ کھولو، نیٹ کھولو، پاکستان کے کتنے درندے ہیں جو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کو کافر کہہ رہے ہیں، جناب ابو بکر صدیق کو، فاروق اعظم کو، عثمان غنی کو کافر کہہ رہے ہیں۔ اور کیسا آپ لوگوں پر جادو کر دیا ہے، آپ کے پچھلوں پر جادو کر دیا ہے۔ محرم 10 دن تک شادی نہیں کرنا، 10 دن تک شادی نہیں کرنا۔ ہمیں کہتے ہیں شادی نہ کرو محرم میں، کوئی کرتا ہے؟ بولو نا، نہیں، کیوں؟ رسول اللہ نے منع کیا؟ بولو یار، نہیں نہ کیا۔ ہمارا دین ہے، کو پھر تو دین نہیں ہے، ادھر سے اٹھایا ادھر سے اٹھایا، نہیں۔ کسی چیز کی حرمت کے لیے دلیل قطعی کی ضرورت ہوتی، کسی چیز کی حرمت کے لیے دلیل قطعی کی ضرورت ہوتی۔